السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدر محترم، معزز مکرم علماء اکرام اور دینی و ملی بھائیوں، موضوع خطابت ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ تو ہم سب تمام مسلمانوں کو اور حاضرین اکرام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے ہر دور کی دلچسپی کا مرکز بیان کیا ہے، یعنی انسان کو بچپن میں کیا پسند ہے، نوجوانی میں کیا پسند ہے، جوانی میں کیا پسند ہے، بڑھاپے میں کیا پسند ہے، اللہ نے سب کو ایک آیت میں اکٹھا کیا ہے۔ آئیے آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، کہ میرے بندو یاد رکھو دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ ظاہری سجاوٹ ہے، اٹریکشن ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتے ہی اس کے لیے کھلونا لاتے ہیں، کیونکہ یہ دور کھیل کا دور ہوتا ہے۔
اس کی عمر کے اعتبار سے امپروو کرتا ہے۔ بچپن کا دور جو ہوتا ہے وہ کھیل کا دور ہوتا ہے، بچے کا ٹارگیٹ صرف اور صرف کھیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ تھوڑا بڑھ گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، ولہو، اب اس کو تماشا پسند آنے لگا، دل لگی کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگی۔ پھر اور تھوڑا بڑا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اب اپنے ہیئر اسٹائل کی طرف توجہ دینے لگا، اپنے لائف اسٹائل اور کپڑوں کی اسٹائل کی طرف غور و فکر کرنے لگا۔ وزینۃ، اب اس کی زندگی میں زینت کا دور شروع ہو گیا۔ اب ایک ہی مقصد ہے، بننا ہے، سنورنا ہے۔ پھر اور بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، کاروبار کی دنیا میں آ گیا، بزنس کی دنیا میں آ گیا۔ وتفاخر بینکم، اب ایک دوسرے سے فخر کرنے کا دور آ گیا، اب ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا دور شروع ہو گیا۔ میرے پڑوسی کے پاس اگر 4 لاکھ کا مکان ہے تو میرے پاس 5 لاکھ کا مکان ہونا چاہیے۔ میرے پڑوسی کے پاس اگر 1 کروڑ کی زمین ہے تو میرے پاس 2 کروڑ کی زمین ہونی چاہیے۔ اس کی زمین اگر دیہات میں ہے تو میری زمین شہر میں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ٹارگیٹ ہے، ایک دوسرے کو فخر کرنے کا۔ پھر آگے بڑھا، 40 کے پار ہونے لگا، 50 کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، یعنی بڑھاپے کی عمر کو آ گیا۔ اب سوچنے لگا کہ بچے کیسے زیادہ ہو جائے، میری آل و اولاد کیسے زیادہ ہو جائے، میرے مال میں کیسے اضافہ ہو جائے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ میں زیادہ مال والا کیسے ہو جاؤں، زیادہ آل و اولاد والا ہو جاؤں۔ یہ ہے انسان کی زندگی کے مختلف دور کی دلچسپی اور توجہ، اور ہر دور کے بعد کے دور میں جب انسان پہنچتا ہے تو وہ اپنے پچھلے دور کو یاد کر کے اسے ہنسی آتی ہے، اپنے پچھلے دور کے مقصد کو یاد کرتا ہے تو اسے ہنسی آتی ہے کہ یار میں بچپن میں کیسا تھا، صرف کھیلتا تھا، میں جوانی میں کیسا تھا، صرف اور صرف بننا سنورنا میرا مقصد تھا۔ یعنی جب وہ اپنے پچھلے مقصد کو اور پچھلے دور کو یاد کرتا ہے تو اسے ہنسی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، دنیا میں یہ جتنی ساری چیزیں تمہارا مقصد رہی ہیں، ان کی مثال میں بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور اس بارش کے ذریعے سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، ہرے ہرے باغات اگنے لگتے ہیں، اور وہ باغات دیکھ کر کے کسان کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہرے ہرے باغات، وہ ہری ہری کھیتی دیکھ کر کے کسان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، کسان بہت خوش ہوتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کھیتی، وہ ہرے ہرے باغات، وہ لہلہاتے ہوئے فصل سب پیلے پڑ جاتے ہیں، پیلے ہونے لگتے ہیں، زرد رنگ کے ہونے لگتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ ہرے ہرے باغات چٹل میدان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہ ہرے ہرے باغات چٹل میدان بن جاتے ہیں۔ میرے بندو، یہی مثال تمہاری زندگی کا ہے، یہی مثال تمہاری زندگی کی مثال ہے۔ جوانی آئے گی، بچپن کے بعد جوانی آئے گی، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ جس طرح کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے اسی طرح موت تمہارے پاس آئے گی اور تمہیں کاٹ ڈالے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ انسان کی پراپرٹی، انسان کا مال، انسان کا نام، سب اس کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا۔ جاؤ جا کر کے قبرستان میں دیکھو، کروڑ پتی لوگ سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء اور محدثین سوئے ہوئے ہیں، علم کے پہاڑ تھے، عمل کے پہاڑ تھے، تقوی کے پہاڑ تھے۔ آج قبرستان کے 2 گز زمین میں دفن ہے، اور سب کو اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ میرے بھائیو، اب دنیا کی زندگی کی مثال دینے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، اگلا جو اسٹیپ ہے آخرت کا،
اللہ نے کہا کہ صرف یہاں دو آپشن ہوں گے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کہ میرے بندو یاد رکھو دنیا کی زندگی میں تمہاری جتنی ساری مقصد رہی ہو، تم نے جس چیز کو بھی اپنا مقصد بنا رکھا ہے، لیکن یاد رکھو آخرت میں صرف اور صرف دو آپشن ہوں گے، دو چوائس ہوں گی، یا تو اللہ کا دردناک عذاب ہوگا یا اللہ کی مغفرت اور جنت تم کو ملے گی۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تمہیں عذاب میں گرفتار ہونا ہے یا اللہ کی مغفرت کا حقدار بن کر کے جنت میں جانا ہے۔ اور اگر تم نے اپنی زندگی کو مقصد دنیا کو بنا رکھا ہے تو یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا بے وفا ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہر دولت مند کو لگا کہ اس کی دولت ہمیشہ اس کے پاس رہے، ہر حاکم کو لگا کہ اس کی حکومت ہمیشہ اس کے پاس رہے، مگر اللہ کا قانون ہے کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی، اس کی کیا اوقات ہے جس کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں؟ اس کی حقیقت اگر جاننا ہے تو قبرستان میں جا کر سوئے ہوئے لوگوں سے پوچھو، جس کو اپنی دولت پہ ناز تھا، اپنی حکومت پہ ناز تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار یہ سبق دیتا ہے کہ میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تمہارا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تمہیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اٹھاؤ 29واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے موت کو پیدا کیا، ہم نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، کون صالح عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ تم یہاں عمل کرو گے، تمہیں بدلہ آخرت میں ملے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ نیا سال منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ ارے یہ ہماری زندگی ایک درخت ہے، اور جب یہ نیا سال آتا ہے تو ہماری زندگی کی درخت میں سے ایک پتا جھڑ جاتا ہے، ہمارے نام کا پتا جھڑ جاتا ہے، ہماری زندگی کی عمارت میں سے ایک اینٹ کم ہو جاتی ہے، اور ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہمیں تو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں تو شکر منانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سال ہمیں موقع دیا ہے توبہ کرنے کا، سدھرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا۔ اگر آج تک ہم نے نماز نہیں پڑھی، اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر آج تک ہم روزہ نہیں رکھتے تھے تو اب تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم جشن منا رہے ہیں، ہمیں ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اور اپنے صحت کی قدر کرو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی دولت کی قدر کرو اپنے فقیر ہونے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو اپنے بیزی ہونے کے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اپنے موت سے پہلے۔ اپنی موت سے پہلے نیک عمل کر کے، اپنے موت سے پہلے اپنی زندگی میں نیک عمل کیا کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو اپنی زندگی میں۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارا پیدا کرنا ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے، ہم بیکار نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے اور مر جانا ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسان یہ سمجھتا ہے
کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہ ان کے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، نہ ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ارے وہ اللہ جو منی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں حساب لے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، اپنے آخرت کو بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں، اور اپنا مقصد دنیا کی زندگی کو نہ بنائیں بلکہ آخرت کی زندگی کو اپنا ٹارگٹ بنائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم سب تمام مسلمانوں کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس نئے سال کے جشن سے محفوظ رکھ اور اس فتنے سے بچا، اور اے اللہ تو ہمارے لیے اس نئے سال کو فائدہ مند بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔